السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیز طلبہ کرام، الحمدللہ آج ہمارا سالانہ رمضان کورس کا پہلا سبق اور پہلا دن ہے۔ سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کریم کا شکر ادا کریں سب سے پہلے ہم اللہ کریم اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ایسے لمحات نصیب فرمائے ہیں کہ ہم دین کے بارے میں کچھ باتیں کر سکیں، دین کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ سکیں، سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اللہ کریم کا قرآن کریم میں وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر ادا کرو گے میں اللہ نعمتیں اور بڑھا کر دوں گا۔ اس پر اللہ کریم شکر ادا کریں گے، اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ اللہ معذرت ہاں ہوں استاذ محترم، مزید بھی آواز ایسے بہت کٹ رہی ہے، آواز بہت کٹ رہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے ہم اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کریں کہ اللہ کریم نے ایسے مواقع نصیب فرمائے کہ ہم دین کی بات کریں، دین کی بات سنیں، دین کی بات پڑھیں اور سمجھیں۔ چونکہ ہمارا یہ کورس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے مناسبت سے ہے، اس حوالے سے سب سے پہلا سبق استقبال رمضان۔ رمضان المبارک اہل ایمان کے پاس اللہ کریم کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ کریم کی طرف سے اہل ایمان کے پاس مہمان بن کر آتا ہے۔
اور ہماری شریعت مطہرہ میں کسی بھی مہمان کے آنے پر میزبان کے ذمے مہمان کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنا یہ مہمان کی ذمہ داری ہوتی ہے، میزبان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس آنے والے مہمان کے حقوق کا خیال رکھے۔ میزبان کا سب سے پہلی ذمہ داری میزبان کی جو مہمان کا حق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آنے والے مہمان کا استقبال کرنا۔ جب بھی کوئی مہمان آئے تو میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے۔ نمبر 2، جتنے دن مہمان ان کے پاس رہے اپنی حیثیت کے مطابق، مہمان کی شان کے مطابق میزبان مہمان کا اکرام کرے۔ نمبر 3، جب مہمان جانے لگے تو اچھے طریقے پر اسے رخصت کرے، الوداع کرے۔ میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اب کوئی ایک ساتھی بتا دیں آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے۔ کسی بھی مہمان کے آنے پر میزبان کے ذمے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مہمان کی آمد پر اس کا استقبال کرنا۔ نمبر 2، جب تک مہمان ٹھہرے اس کا اکرام کرنا۔ نمبر 3، جب مہمان جانے لگے تو اسے اچھے طریقے پر رخصت کرنا، الوداع کرنا۔ اگر مہمان کے ان 3 حقوق کا خیال کیا جائے تو مہمان جہاں پر بھی بیٹھے گا میزبان کی تعریف کرے گا، اچھے لفظوں میں اس کا ذکر کرے گا، مہمان کا دوبارہ دل کرے گا کہ میں اس میزبان کے پاس جاؤں۔ اگر ان 3 حقوق کا خیال نہ کیا گیا، مہمان جہاں بھی جائے گا میزبان کا گلہ اور شکوہ کرے گا اور اس کا دوبارہ آنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کر کچھ دنوں کے بعد آنے والا ہے، تو میرے اور آپ کے ذمے یہ 3 حق ہیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کی آمد پر اس کا استقبال کرے۔ نمبر 2، جتنے دن رمضان رہے اس کا اکرام کریں۔ اور نمبر 3، جب رمضان المبارک جانے لگے تو پھر اسے اچھے طریقے پر رخصت کریں، الوداع کریں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ رمضان اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، جہاں بھی جائے گا اچھے لفظوں میں ہمارا ذکر کرے گا، ہماری تعریف کرے گا کہ بہت اچھے میزبان ہیں، انہوں نے میرے حق کا خیال کیا، میرا استقبال کیا، میرا اکرام کیا اور مجھے اچھے طریقے پر الوداع اور رخصت کیا۔ اور یہ 3 حق صرف ہم نہیں کرتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے یہ 3 کام فرمائے ہیں۔ رمضان المبارک کی آمد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال فرمایا۔ جب رمضان المبارک آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اکرام فرمایا، اور جب رمضان المبارک رخصت ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اچھے طریقے پر الوداع اور رخصت فرمایا۔ جہاں تک تعلق ہے رمضان المبارک کے استقبال کی، ان 3 حقوق سے پہلے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ رمضان المبارک ہمارے پاس جو اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آتا ہے، یہ مہمان روحانی ہے، جسمانی نہیں ہے۔ جب جسمانی مہمان آتا ہے تو پھر اس کے لیے حقوق اور ہوتے ہیں، اس کے حقوق وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ چونکہ ہمارے پاس روحانی مہمان بن کر آ رہا ہے، اس لیے اس کے حقوق وہ ہوں گے جن کا تعلق روح کے ساتھ ہوگا۔ روح کو بیدار کیا جائے، روح کو تیار کیا جائے، اپنی روح کو آنے والے مہمان کے لیے آمادہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ماہ رمضان المبارک کا استقبال فرماتے، اپنے مبارک فرمان سے بھی اور اپنے مبارک عمل سے بھی۔ آپ اپنی زبان سے بھی رمضان کا استقبال فرماتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمل سے بھی رمضان المبارک کا استقبال فرماتے۔ چنانچہ شعب الایمان بحقی میں حضرت امام ابو بکر بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک سے 2 ماہ قبل ماہ رجب المرجب سے ہی رمضان المبارک کی تیاری شروع فرما دیتے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ دعا شامل ہوتی: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ کریم آپ رجب اور شعبان کو ہمارے حق میں مبارک فرما دیں اور ہمیں عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ رمضان المبارک کی سعادتیں نصیب فرما دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آمد سے 2 ماہ قبل اپنے آپ کو ماہ رمضان المبارک کے لیے تیار فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے استقبال کی تیاری فرما رہے ہیں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زبان سے ماہ رمضان المبارک کی اہمیت کو بھی بیان فرماتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مہمان ہے، آپ اگر گھر کے سربراہ ہیں تو آپ گھر کے چھوٹوں کو، آپ اگر کسی ادارے کے سربراہ ہیں تو اپنے ماتحتوں کو اکٹھا کر کے اس کے آنے سے پہلے بتاتے ہیں کہ آنے والا مہمان ہے کون، اس کی شخصیت یہ ہے، اس کی اہمیت یہ ہے۔ آپ اپنے ماتحتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو پہلے سے ہی مہمان کے بارے میں بتا دیتے ہیں تاکہ گھر والے، اہل و عیال اور ماتحت آنے والے مہمان کی عزت اور اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ یہ مہمان کی ایک اہمیت بتا کر اس مہمان کے استقبال کی تیاری پہلے سے کرائی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو رمضان المبارک کی اہمیت بتاتے۔ کبھی آپ فرماتے کہ یہ آنے والا مہمان ایسا ہے جس کے آنے پر اللہ کریم جنت کے سارے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہ آنے والا مہمان اتنا اہم ہے کہ اس کی آمد پر اللہ کریم جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ آنے والا مہمان ایسا ہے جس کی آمد پر شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ آنے والا مہمان ایسا ہے کہ جو آدمی دن کا روزہ، رات کا قیام کرتا ہے، اللہ کریم اس کی زندگی کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ آنے والا مہمان ایسا ہے اگر اس کا اکرام کیا جائے گا تو یہ ڈھال بن کر انسان کو نفس اور شیطان کے حملے سے اور جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ آنے والا مہمان ایسا ہے کہ اگر اس میں ایک فرض ادا کرو گے تو اللہ کریم 70 فرائض کے برابر تمہیں اجر دیں گے۔ آنے والا مہمان ایسا ہے اگر اس میں ایک نفل ادا کرو گے تو اللہ کریم ایک نفل پر ایک فرض کے برابر اجر دیں گے۔ آنے والا مہمان ایسا ہے جو اس کا اکرام کرے گا، اس کے حق میں سمندر کی مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ آنے والا مہمان ایسا ہے کہ اگر کوئی آدمی اس میں کسی ایک روزے دار کا روزہ افطار کرا لے گا، اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، جہنم سے آزاد فرما دیں گے، اور جتنا اجر اللہ کریم روزے دار کو روزہ رکھنے پر دیں گے اتنا اجر ہی اللہ کریم اس افطار کرانے والے کو عطا فرمائیں گے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد سے قبل اس مہینے کی اہمیت، اس مہینے کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ جب ماہ رمضان المبارک قریب ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے عمل سے بھی اس کے استقبال کی تیاری فرماتے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کا قیام فرماتے۔ یعنی رمضان المبارک کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نفلی روزے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں رکھتے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس اللہ کے مہمان کے آنے سے پہلے، ہمارے پاس جو مہمان بن کر آنے والا ہے، اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اس کے استقبال کی تیاری کریں۔ اس کے استقبال کی تیاری کیسے کریں گے؟ اپنے دلوں میں عبادات کا شوق پیدا کریں، اللہ کریم سے روزانہ کی بنیاد پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اور سب سے بنیادی بات دیکھیں کہ رمضان المبارک ہمارے پاس مہمان بن کر آنے والا ہے، تو کون سی چیز ایسی ہے جو اس مہمان کی آمد میں یا اس مہمان کے اکرام میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی ہے۔ ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی میں اور آپ کوشش کریں۔ دیکھیں، کسی بھی مہمان کے آنے پر میزبان صرف اپنے گھر کو نہیں سجاتا، راستے میں چونا نہیں بچھاتا، بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کوئی راستے میں ایسی رکاوٹ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے آنے والے مہمان کو تکلیف ہو۔ کوئی پتھر ہے، کوئی ایسی ٹہنی ہے جس پر کانٹے ہوں، کوئی ایسی چیز ہے، گڑھا ہے جو مہمان کی آمد میں رکاوٹ بنے، تو میزبان سمجھدار ہوتا ہے تو وہ ان رکاوٹوں کو ختم کرتا ہے۔ صرف چونا بچھا دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ رکاوٹوں کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر چونا بچھا ہوا ہو لیکن رکاوٹیں ختم نہ کی جائیں تو مہمان کی آمد میں مزہ نہیں آتا۔ ظاہری طور پر تو خوبصورتی ہوتی ہے، لیکن کانٹوں کی وجہ سے مہمان کو تکلیف ہوتی ہے، گڑھے کی وجہ سے مہمان آگے آ ہی نہیں سکتا، تو اس چونے کو کیا کیا جائے گا؟ تو سب سے بنیادی چیز ہوتی ہے کہ رکاوٹوں کو ختم کیا جائے۔ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آنے والا ہے، تو میں اور آپ ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی پہلے سے ہی، آج سے ہی، ابھی سے ہی کوشش کریں، جن کی وجہ سے ماہ رمضان المبارک کے لمحات اور برکات وہ رک جاتی ہیں۔ اور وہ چیزیں جن کی وجہ سے رمضان المبارک کی سعادتوں سے انسان محروم ہوتا ہے، آنے والے مہمان کی برکات میں رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں دو چیزیں بنیادی ہیں۔ نمبر ایک، بدعقیدگی۔ اعتقادی گمراہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے اعمال کو، بڑی سے بڑی عبادت کو ختم کر دیتی ہے۔ قرآن کریم کے 8ویں پارے میں اللہ کریم فرماتے ہیں لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، یعنی ان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے میں کسراب بقیع، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے دور سے چمکنے والی ریت بظاہر پانی نظر آتی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح بدعقیدہ شخص کے اعمال یہ بظاہر بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم کے 16ویں پارے میں اللہ کریم نے ایسے لوگوں کو بالاخسرین اعمالا فرمایا کہ جو لوگ اعتقادی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، یہ دنیا میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے، سب سے زیادہ گھاٹے کا سودا کرنے والے، سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا ہیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز، ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اپنے عقائد کی اصلاح کی کوشش کریں، اعتقادی گمراہی سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایمان ہے، توحید ہے، رسالت ہے، ختم نبوت ہے، قبر اور آخرت ہے، جو جو ہمارے عقائد ہیں، ان عقائد کو سمجھنے کی، ان عقائد کو پڑھنے کی، ان عقائد پر عمل کرنے کی، ان عقائد کو اپنانے کی کوشش کی جائے، بد عقیدگی کو ختم کیا جائے، یہ برکات کے نزول میں رکاوٹ بنتی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے اللہ کی نافرمانی، گناہ۔ پھر گناہ میں دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں، بعض ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، اور بعض ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ بعض ایسے ہیں جنہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور بعض ایسے ہیں جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ حقوق اللہ میں کوتاہی ہو تو یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رمضان المبارک کی رحمتوں سے، سعادتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، ذمے میں رہ گئی ہے، تو صرف اس کی ادائیگی کی فکر نہ کریں کہ موجودہ دور میں ہم نے ادا کرنا ہے، بلکہ آج تک جو ہمارے ذمہ نمازیں رہ گئی ہیں، ان نمازوں کا حساب لگا کر ان کی قضا کی ترتیب بنائی جائے۔ روزے رہ گئے ہیں، اللہ کریم سے معافی مانگی جائے، دعا مانگی جائے۔ اللہ کریم اگر توفیق دیں گے تو ہم انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کے بعد ان چیزوں کو، ان نمازوں کو قضا کریں گے۔
زکوٰۃ رہ گئی ہے تو زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے، حج ہے تو حج کا، یعنی حقوق اللہ کو ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں، ان حقوق العباد کے اندر جو کوتاہی رہ گئی ہے، کسی قسم کا مسئلہ بنا ہے، تو ان حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اچھا، اسی طرح اپنی عبادات کا شیڈول بنایا جائے، ہم اپنے معمولات کا شیڈول بنائیں کہ ہم نے صبح یہ کرنا ہے، دوپہر یہ کرنا ہے، ظہر یہ کرنا ہے، رات یہ کرنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے استقبال کا حصہ ہے۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں، دوبارہ سمجھ لیں کہ رمضان المبارک ہمارے پاس اللہ کی طرف سے مہمان بن کر آنے والا ہے۔ ہم دعاؤں کا اہتمام کر کے رمضان المبارک کا ابھی سے زبانی استقبال بھی کریں، اور اپنے اعمال کو بڑھا کر، عبادات کو بڑھا کر، گناہوں پر توبہ اور استغفار کر کے عملی طور پر بھی میں اور آپ ماہ رمضان المبارک کا استقبال کریں، تاکہ ہم آنے والے اس مہمان کا جو سب سے پہلا حق ہے اس کا استقبال کرنا، اس میں سرخرو ہو سکیں، اس میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمارے سبق میں دوسری چیز ہے زکوٰۃ سے متعلق۔ اسلام کی 5 اساسوں میں سے، اسلام کی 5 بنیادوں میں سے جو تیسری بنیاد اور تیسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ کریم نے آتوا الزکاۃ کہہ کر اہل ایمان کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اصل مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ ایک مسلمان جب لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اس کا معنی یہی ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد میری مرضی ختم، آپ کی مرضی شروع، آپ جیسے فرمائیں گے میں ویسے کروں گا۔ اس کا تعلق میرے جسم کے ساتھ ہوگا تو اس پر آپ کی مرضی چلے گی، اس کا تعلق میرے مال کے ساتھ ہوگا تو مال پر بھی آپ کی مرضی چلے گی۔ باری تعالیٰ ہمارا جسم بھی آپ کا ہے، اس جسم پر مرضی اور حکم بھی آپ کا چلے گا۔ تو زکوٰۃ کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ پھر قرآن کریم کی کئی آیات میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کے فضائل بیان فرمائے۔ چنانچہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کو کامیاب قرار دیا، للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ کریم نے کامیاب فرمایا جو اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے 21ویں پارے میں اللہ کریم نے زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا، ما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون۔ جب تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ کریم اس زکوٰۃ کی برکت سے تمہارے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے بظاہر مال کم ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں برکات ہوتی ہے، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس مال کا نعم البدل اضافے کی صورت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہمارے حضرات علماء کرام اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، جیسے ایک بندہ بیمار ہو، اس کا آپریشن کیا جائے، آپریشن کے ذریعے بسا اوقات ظاہری طور پر اس کے جسم کو گھٹایا جاتا ہے، بعض اعضاء کو نکالنا پڑتا ہے، خون نکالنا پڑتا ہے، گوشت کے لوتھڑے نکالنے پڑتے ہیں، لیکن اس آپریشن میں ظاہر انسان کے جسم کا نقصان ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کی صحت کے لیے مفید ہوتا ہے، اور سود ہو گیا، حرام ہو گیا، یہ بظاہر مال بڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس میں کمی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک بندہ بیماری کی وجہ سے موٹاپے کا شکار ہو جائے، بظاہر اس کا جسم پھول رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کو بیماری کی طرف لے کر جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کریم اس کے مال میں اضافہ فرماتے ہیں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ کریم کا وعدہ ہے۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین میں زکوٰۃ کی فضیلت منقول ہے۔ چنانچہ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المعجم الاوسط میں حدیث نمبر 1579 نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر پوچھتا ہے، یا رسول اللہ ارأیت اذا ادى رجل زکاۃ مالہ، حضور جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنه شرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا کہ جب کوئی بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ کریم شر کو، نقصان کو اس مال سے ہٹا دیتی ہے۔
یعنی زکوٰۃ کی برکت سے اللہ کریم باقی مال میں برکت دے دیتے ہیں، پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ اسلام کا ایک تیسرا رکن ہے، بنی الاسلام علی خمس، جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان میں کلمہ اور نماز کے بعد تیسرا اہم رکن وہ زکوٰۃ کا ہے، جس کی فضیلت میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے۔ اگر کوئی بندہ وسعت کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، وسعت کے باوجود بھی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ قرآن کریم کے 4 پارے میں، قرآن کریم کے 10ویں پارے میں اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے اللہ کریم نے ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی سورہ توبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، جو لوگ وسعت کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس گرم کیے ہوئے مال سے ان لوگوں کی پیشانیاں، ان لوگوں کے پہلو اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، لوہے کی ایک قسم کی میخیں بنا کر ان لوگوں کے جسموں کو داغا جائے گا، اور انہیں کہا جائے گا ما کنزتم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان مجموع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ما خالت صدقہ او قال الزکاۃ مالا الا افسدت۔ آپ لوگ اپنے مائک بند رکھا کریں، جب بات مکمل ہو جائے گی پھر انشاءاللہ کسی نے بات کرنی ہوگی تو میں مائک کھول دوں گا۔ جزاکم اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خالت صدقہ، جب کسی بندے کے مال میں زکوٰۃ کی رقم شامل ہو جاتی ہے، یعنی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا یا ادا کرتا ہے مگر تھوڑی ادا کرتا ہے، کچھ پیسے زکوٰۃ کے وہ انسان کے مال میں رہ جاتے ہیں، فرماتے افسدت ہو، تو وہ مال انسان کے لیے تباہی اور ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا جس بندے کے پاس مال موجود ہو وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کے مال کو ایک گنجے سانپ کی شکل دی جائے گی، پھر وہ سانپ ایسا ہوگا جو انسان کے گلے کا توق بنے گا، انسان کے جسم کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا وہ مال ہوں، میں وہ تیرا خزانہ ہوں جسے تو دنیا میں سنبھال کے رکھتا تھا۔ تو اس لیے زکوٰۃ کے فضائل کو ذہن میں رکھ کر اور زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں جو وعیدیں ہیں انہیں ذہن میں رکھ کر صاحب نصاب لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل بھی ہے، اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دولت یہ انسانی معاشرے اور سوسائٹی میں ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں خون ہوتا ہے، اگر خون گردش کرتا رہے تو انسان کا جسم صحت مند رہتا ہے، اگر خون ایک جگہ پہ جم جائے رک جائے تو انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح مال اگر گردش کرتا رہے، آتا اور جاتا رہے تو انسان بگڑتا نہیں ہے، معاشرے میں فساد نہیں ہوتا، اور جو ہی مالدار لوگوں کے ہاتھ میں جمع ہو جاتا ہے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر ادا نہیں کرتے، صدقات واجبہ ادا نہیں کرتے، تو پھر معاشرے میں بگاڑ ہوتا ہے، چوریاں، ڈکیتیاں، بد امنیاں، قتل و قتال، خون ریزی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے بعد ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال کی حرص بندے کی ختم ہو جاتی ہے، ہوس نہیں ہوتی، بندے کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا مال میرا مال میرا مال، اور جب بندہ مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کی حرص میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، شریعت مطہرہ کا اہم رکن سمجھ کر، شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کے نصاب میں 2 چیزیں ہیں، ایک سونا ہے، ایک چاندی ہے۔ ایک ہے کہ زکوٰۃ کس مال پر ہوگی، وہ میں بات آگے کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں 2 چیزیں ہیں، نمبر 1 سونا اور نمبر 2 چاندی۔ 52.5 تولہ چاندی یہ زکوٰۃ کا نصاب ہے،
या 7.5 तोला सोना, ये ज़कात का निसाब है। 52.5 तोला चांदी हो तो ये भी ज़कात का निसाब बनेगा। या किसी बंदे के पास इतने पैसे हैं जो 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाती है आज के मुताबिक, जो आज मार्केट का रेट है, हम इंशाल्लाह आगे आएगी बात ज़कात फार्म पर, मैं वहां दोबारा अर्ज करूंगा। जो आज मार्केट का पाकिस्तान का चांदी का रेट है, उस हिसाब से तकरीबन 1,25,600 रुपए। अगर किसी बंदे के पास इतने पैसे मौजूद हैं तो वो साहिब निसाब शुमार होगा, उस पर ज़कात फर्ज होगी। या इसी तरह किसी बंदे के पास सोना है तो 7.5 तोला, ये तो तकरीबन 10 लाख से भी ऊपर चला जाएगा, तो ये ज़कात का निसाब है। अब साहिब निसाब उस बंदे को कहेंगे जिसके पास 7.5 तोला सोना मौजूद हो, या किसी के पास 52.5 तोला चांदी, या इस चांदी के कीमत बराबर इस चांदी की कीमत के बराबर पैसे मौजूद हो, इस बंदे को साहिब निसाब कहेंगे। थोड़ी सी तफसील में अर्ज कर देता हूँ। अगर किसी बंदे के पास सोना है और सिर्फ सोना है, उसके पास चांदी भी नहीं, उसके पास नकदी भी नहीं, उसके पास तिजारत का सामान भी नहीं, तो ये बंदा साहिब निसाब होगा 7.5 तोला सोना हो। अगर इससे कम होगा तो ये साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। अगर किसी बंदे के पास चांदी है और सिर्फ चांदी है, उसके पास सोना भी बिल्कुल नहीं, नकदी भी बिल्कुल नहीं, तिजारत का सामान भी बिल्कुल मौजूद नहीं, अगर 52.5 तोला चांदी होगा तो ये साहिब निसाब होगा। अगर इससे कम हुआ तो ये साहिब निसाब नहीं होगा। अगर किसी बंदे के पास पैसे हैं, सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है, आज की पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से अगर उसके पास 1,25,600 रुपए मौजूद हैं तो ये साहिब निसाब होगा। अगर इसके पास इतने नहीं है तो ये साहिब निसाब नहीं होगा। अगर किसी बंदे के पास सोना चांदी नकदी में से कुछ भी नहीं, माल तिजारत है, दुकान है, दुकान के ऊपर इसके पास सिर्फ सामान रखा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, अगर इसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंच जाए तो ये बंदा साहिब निसाब होगा। अगर इससे कम होगा तो ये बंदा साहिब निसाब नहीं होगा। तो साहिब निसाब उस शख्स को कहा जाता है जिसके पास सोना हो 7.5 तोला, या जिसके पास चांदी हो 52.5 तोला, या जिसके पास नकदी या माल तिजारत हो, उसकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए, तो इस बंदे को साहिब निसाब कहा जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर किसी बंदे के पास इनमें से 3 चीजें मौजूद है, 2 चीजें मौजूद है, या 4 चीजें हैं मगर थोड़ी, आप अपने मैक बंद रखा करें, जज़ाकुमुल्लाह। ये मुनासिब नहीं होता सबक के दौरान अपने मैक को खोलना फिर शोर शराबा करना, ये इल्म के अदब के खिलाफ है, इसका बहुत ख्याल किया करें। अगर किसी बंदे के पास थोड़ा सा सोना है, उसके साथ उसके पास कुछ नकदी आ गई है, किसी के पास चांदी है, उसके पास माल तिजारत है, 2 चीजें अगर उसके पास आ गई है थोड़ी थोड़ी, अब हम उसको चांदी की तरफ लेकर जाएंगे। ये देखेंगे कि उनकी कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंचती है या नहीं। अगर आज के हिसाब से तकरीबन 1.25 लाख उस बंदे के पास कितनी कीमत मौजूद हो तो वो साहिब निसाब कहलाएगा। अगर इससे कम होगी तो वो बंदा साहिब निसाब नहीं कहलाएगा। ज़कात किस पर वाजिब है? हर वो आकिल बालिग मुसलमान शख्स जिसकी मिल्कियत में 52.5 तोले चांदी हो, या 7.5 तोले सोने की कीमत के बराबर नकदी, चांदी, सोना या माल तिजारत मौजूद हो, उस पर ज़कात वाजिब होगी। अगली तफसील मैंने अर्ज कर दी है। अगर सिर्फ सोना होगा तो 7.5 तोले पर ज़कात होगी। अगर उसके पास कुछ नकदी है, कुछ माल तिजारत है, कुछ चांदी है, या इनमें से 2 चीजें हैं जिनकी मजमूई कीमत 52.5 तोला चांदी की कीमत के बराबर पहुंचती है, तो भी इस बंदे पर ज़कात वाजिब। जिस दिन किसी बंदे की मिल्कियत में इतना माल आ जाए कि वो आज के हिसाब से तकरीबन 1.25 लाख तक पहुंच जाए, तो वो दिन उसकी ज़कात का दिन होगा। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, अच्छी तरह इसको समझने की कोशिश करें। 25 शाबानुल मुअज्जम मेरे पास 1.5 लाख रुपया मौजूद है, तो मुझ पर ज़कात आज के दिन फर्ज हो गई है, लेकिन मैं अभी अदा नहीं करूंगा, मैं आज साहिब निसाब हुआ हूँ, आइंदा साल जब 25 शाबान आएगा तो मुझ पर ज़कात फर्ज होगी। अच्छी तरह मसले को समझने की कोशिश करेंगे। 25 शाबानुल मुअज्जम
میرے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جو نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے، میرے پاس سونا ہے، میرے پاس چاندی ہے، میرے پاس نقدی ہے، مال تجارت ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک چیز ہے جس کی وجہ سے میں صاحب نصاب آج بن گیا، تو یہ آج کی تاریخ میری زکوٰۃ کی تاریخ ہوگی 25 شعبان المعظم 1444 ہجری۔ آئندہ سال 25 شعبان المعظم 1445 ہجری جب آئے گا، جتنے پیسے مجھ پر میرے پاس موجود ہوں گے ان تمام پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس کا 2.5% 40واں حصہ میں زکوٰۃ میں ادا کروں گا۔ اگر میرے پاس مال موجود ہے لیکن مجھے تاریخ یاد نہیں ہے کہ مجھ پر زکوٰۃ کون سی تاریخ پر فرض ہوئی تھی، تو پھر اندازے سے کسی ایک تاریخ کا تعین کر لیا جائے۔ آپ رمضان یکم رمضان کا طے کر دیں، آپ یکم شوال کا طے کر دیں، کسی ایک تاریخ کا تعین کر دیں، پھر ہر سال اسی تاریخ کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 25 شعبان المعظم کو میں صاحب نصاب ہوا، 25 شعبان المعظم یعنی اس سال میرے پاس جو پیسے موجود ہیں وہ 2 لاکھ ہیں مثال کے طور پر۔ اچھا، درمیان میں کچھ پیسے میں لگاتا رہا، میرے پاس آتے بھی رہے جاتے بھی رہے، کبھی یوں ہوا کہ یہ پیسے 4 لاکھ 5 لاکھ تک پہنچ گئے، اور کبھی یوں بھی ہوا کہ 2 لاکھ سے 1 لاکھ پر آ گئے، درمیان میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ آئندہ سال جب 25 شعبان المعظم آئے گا تو میرے پاس جتنے پیسے موجود ہوں گے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر اس سال میرے پاس 2 لاکھ ہے، درمیان میں آتے اور جاتے رہے، آئندہ سال جب 25 شعبان ہوا تو میرے پاس جو پیسے موجود ہیں وہ 4 لاکھ ہیں، تو اب میں زکوٰۃ 4 لاکھ کی دوں گا۔ اگر ان میں سے کچھ پیسے میرے پاس 24 شعبان کو بھی آئیں گے، ان کو ایک دن گزرا ہوگا تب بھی زکوٰۃ ان پر فرض ہوگی، اس کے لیے الگ سال کو مقرر نہیں کریں گے۔ اب میں زکوٰۃ میں 5,000 روپیہ 10,000 روپیہ 4 لاکھ میں زکوٰۃ کا ادا کروں گا، درمیان میں آنے جانے کا اعتبار نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ درمیان میں پیسے بالکل ہی ختم ہو جائیں، 1 روپیہ بھی باقی نہیں بچا، تو پھر اس صورت میں دیکھیں گے کہ میں دوبارہ کب صاحب نصاب ہوا۔ مثال 25 شعبان المعظم کو میرے پاس 2 لاکھ موجود ہے، درمیان میں آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، 10 ذی الحج قربانی کا دن ایسا دن تھا کہ میرے پاس 1 روپیہ بھی موجود نہیں، اب یہ میرا صاحب نصاب ہونا ختم ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ 11 شوال کو 11 ذی الحج کو میرے پاس 2 لاکھ آ گئے، تو اب میری جو زکوٰۃ شروع ہوگی وہ 11 ذی الحج سے ہوگی۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، پھر اس کو ایک مرتبہ سمجھ لیں، جو بندہ جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوگا آئندہ سال اسی تاریخ کو وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرے گا، درمیان میں پیسے آتے رہیں جاتے رہیں، کم ہوتے رہیں زیادہ ہوتے رہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جب سال شروع ہو اس میں بھی نصاب کے برابر پیسے، جب سال ختم ہو تو اس میں بھی نصاب کے برابر پیسے موجود ہوں، تو پھر بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ہاں اگر درمیان میں پیسے بالکل ختم ہو جائے، اس بندے کے پاس کوئی 1 روپیہ بھی باقی نہ بچے، تو پھر اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جب دوبارہ صاحب نصاب ہوگا تو اس وقت اس کی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ میں اگر کوئی بندہ ایڈوانس دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بعد میں دینا چاہے تو بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 25 شعبان کو، میں یکم شعبان کو دے دیتا ہوں ٹھیک ہے، میں یکم رمضان کو دیتا ہوں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھا جائے، جس تاریخ کو مجھ پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے میں جب زکوٰۃ کا حساب لگاؤں گا تو اسی تاریخ کو لگاؤں گا۔ میں زکوٰۃ دیتا ہوں 25 شعبان کو، میرے پاس ایک بندہ آ گیا یکم شعبان کو، میں نے دیکھا کہ میرے پاس اس وقت 5 لاکھ روپیہ موجود ہے، میں نے 12,500 روپیہ اٹھا کر اس کو دے دیا، 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے دی۔ جب 25 شعبان المعظم آئے گا، اگرچہ میں اپنے 5 لاکھ کی زکوٰۃ پہلے دے چکا ہوں، 25 شعبان المعظم کو میں یہ دیکھوں گا کہ آج میرے پاس کتنے موجود ہیں۔ اگر اس دوران میرے پاس مزید 1 لاکھ آ گیا تو میں 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے چکا ہوں، 1 لاکھ کی زکوٰۃ ابھی میرے اوپر فرض ہوگی، وہ 2,500 میں ادا کروں گا۔ اور اگر 5 لاکھ کی زکوٰۃ دے دیے، 25 شعبان آنے تک 1 لاکھ میرا خرچ ہو گیا، 4 لاکھ بچ گیا ہے، تو میں یوں سمجھوں گا کہ میں 2,500 روپیہ ایڈوانس زکوٰۃ بھی دے چکا ہوں۔ میں اگر آئندہ سال اس کے اپنے مال سے اس کی نفی منفی کرنا چاہوں، مینج کرنا چاہوں تو یہ کر سکتا ہوں۔ تو جس تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے اس تاریخ کا حساب لگیں گے۔ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں 25 شعبان کو، سال گزر گیا، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ موجود ہے،
جس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. 25,000 روپیہ آپ پر واجب ہے، آپ نے دینا ہے. آپ کہتے ہیں کہ 2-4 دن ٹھہر جاتا ہوں، رمضان میں جا کر زکوٰۃ ادا کروں گا تاکہ زیادہ اجر ہو. تو ٹھیک ہے، آپ رمضان میں ادا کریں گے تو آپ 10 لاکھ کی ہی زکوٰۃ ادا کریں گے، اس لیے کہ جب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی تو اس وقت آپ کے پاس کتنے پیسے موجود تھے. تو زکوٰۃ اگر ایڈوانس دینا چاہیں، پہلے دینا چاہیں تو بھی دے سکتے ہیں، اور اگر تھوڑی تاخیر کرنا چاہیں تو تاخیر بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت جو مقررہ تاریخ ہے اس کا حساب رکھنا ضروری ہوگا. یہ چونکہ فرض ہے اس لیے بڑی احتیاط کے ساتھ انسان کو اس میں خیال کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کے کچھ پیسے انسان کے باقی مال میں رہ جائیں، اور جس کی وجہ سے حدیث مبارک کے مطابق انسان کے مال میں فساد ہو، تباہی. زکوٰۃ کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان میں نمبر 1 مسلمان ہو، کافر پر زکوٰۃ نہیں. نمبر 2 بالغ ہو، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر بچہ ہے 12 سال کی عمر اس کی بلوغت کی ہے، بچی ہے تو 9 سال کی عمر اس کی بلوغت کی ہے. اگر اس عمر میں پہنچنے کے بعد بچی اور بچے میں بلوغت کی علامات موجود ہوں تو انہیں بالغ سمجھا جائے گا، اور اگر ان میں بلوغت کی علامات ظاہر نہیں ہے تو پھر 15 سال کی عمر میں بچی اور بچے کو بالغ سمجھا جائے گا. تو یہ نابالغ یعنی بچہ 12 سال سے پہلے اور بچی 9 سال سے پہلے اگر ان کے پاس کوئی مال موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ جس مسلمان پر زکوٰۃ واجب ہے وہ بالغ ہو. نمبر 3 عاقل ہو، عقل مند ہو. نمبر 4 صاحب نصاب ہو. زکوٰۃ میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، ہر آدمی کا نصاب الگ الگ ہوگا. خامند ہے اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اس پر زکوٰۃ الگ ہوگی. بیوی کے پاس اگر زیورات، سونا چاندی یا پیسے موجود ہیں ان پر زکوٰۃ الگ ہوگی. والدہ ہے ان کا الگ ہوگا، بیٹی ہے ان کا الگ ہوگا. نصاب ہر کسی کا اپنا اپنا ہوگا اور حساب بھی ہر کسی کا اپنا اپنا ہوگا. ہمارے سبق میں تیسری چیز ہے مسنون دعا. چونکہ رمضان المبارک کی آمد قریب ہے اس لیے میں اور آپ جو ہی رمضان المبارک کا چاند دیکھیں یا ہمیں یہ خبر ملے کہ چاند نظر آ گیا تو اس دعا پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. ہمارے سبق میں چوتھی چیز ہے خلاصۃ القرآن. بعض صورتیں آپ کے پاس لکھی ہوئی ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ لکھی ہوئی اور ہیں، ان کی ہم تلاوت کر لیں گے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم آنے والے 20 دنوں میں قرآن کریم کا مکمل خلاصہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہمیں فرمانا کیا چاہتے ہیں. آج کے سبق میں چونکہ پہلا دن ہے اس لیے آپ حضرات صرف سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں. اللہ کریم نے سورۃ الفاتحہ میں کیا چیزیں ارشاد فرمائی ہیں. قرآن کریم کی صورتوں میں سے سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے جس سے قرآن کریم کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے، اور کسی بھی بندے کی فصاحت اور بلاغت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری گفتگو کا خلاصہ ابتدا میں بتا دیتا ہے. پوری گفتگو کا خلاصہ ابتدا میں بتا دیتا ہے کہ میں آنے والے 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا. 1 بات، 2 باتیں، 3 باتیں، 4 باتیں، خلاصہ 1 منٹ میں بتا دیتا ہے. پھر آگے پوری تفصیل آخر میں پھر بتاتا ہے کہ دیکھیں میں نے یہ کہا تھا، اس پر یہ وضاحت ہے، یہ کہا تھا، اس پر یہ وضاحت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کسی کے کلام میں فصاحت نہیں ہو سکتی. تو جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہیں ان تمام کا خلاصہ اللہ کریم نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا. آپ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں، قرآن کریم میں جن چیزوں کو اللہ کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ان تمام چیزوں کا خلاصہ اللہ کریم نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا. وہ کیسے؟ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے 6 قسم کے مضامین کو بیان فرمایا. قرآن کریم میں 6 قسم کے مضامین ہیں. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی توحید. نمبر 2 انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت. نمبر 3 قیامت اور آخرت. نمبر 4 احکام یعنی مسائل. نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے. قرآن کریم میں یہ 6 قسم کے مضامین ہوں گے. اللہ کی توحید ہوگی. نمبر 2 نبوت ہوگی. نمبر 3 قیامت ہوگی. نمبر 4 احکام مسائل ہوں گے. نمبر 5 ماننے والے لوگوں کے لیے جزا کا ذکر ہوگا، ماننے والے. اور نمبر 6
جو نہیں مانتے نہ ماننے والے ان کے لیے وعید ہوگی، سزا کا ذکر ہوگا۔ اب سمجھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہے توحید۔ مالک یوم الدین، یہ ہے قیامت۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہے احکام۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں نبوت بھی ہے اور اس میں ماننے والے بھی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں نہ ماننے والے ہیں۔ تو جو 6 مضامین اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ پورے قرآن کریم میں بیان فرمائے، ان تمام مضامین کا خلاصہ، تمام مضامین کا اجمال اللہ کریم نے اختصار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیے۔ اب اگر کوئی بندہ پوچھے قرآن کریم میں کتنی چیزیں ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، چلیں قرآن کریم کی ترتیب سے کہہ دیتے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 قیامت، نمبر 3 احکام، نمبر 4 نبوت، نمبر 5 ماننے والے، اور نمبر 6 نہ ماننے والے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ توحید ہے۔ مالک یوم الدین، یہ قیامت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ احکام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ نبوت اور ماننے والے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہ ماننے والے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے استقبال رمضان کے حوالے سے گفتگو کی کہ ہم آنے سے پہلے اپنی روح کو بیدار کریں، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اس کا استقبال کریں۔ چند ایک مسائل ہم نے زکوٰۃ کے فضائل اور چند ایک مسائل نصاب کے حوالے سے پڑھے، مصنون دعا پڑھی ہے اور سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ پڑھے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنے مبارک دین کا فہم نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پڑھنے کی، دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں پھر ماننے والی ہیں اللہ کریم ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، جو کرنے والی ہیں اللہ کریم ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم مجھے اور آپ کو پھر آگے اس دین کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبق کے حوالے سے آپ میں سے کسی ساتھی نے کوئی بات پوچھنی ہو، جتنا ہم نے پڑھ لیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ سے متعلق ہیں، ان کا آگے تذکرہ آئے گا۔ جتنی باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں، اگر ان باتوں میں سے کسی ایک بات پر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں، میں انشاءاللہ آپ کا نام لے لوں گا، آپ سوال کر لیں۔ باقی میں آپ سے گزارش کروں گا دوران سبق کوشش کریں اپنے مائک بند رکھیں، اپنی ویڈیو بند رکھیں، شور شرابہ نہ کریں، اور جب کسی نے بات کرنی ہو تو ہاتھ کھڑا کریں۔ کوشش کریں دوران سبق کاغذ قلم اپنے پاس رکھیں۔ بس اوقات دوران سبق ایک سوال ذہن میں آ جاتا ہے، وہ بندہ اس کو نوٹ نہیں کرتا تو بھول جاتا ہے۔ سبق کے آخر میں سبق سے متعلق جتنی باتیں آپ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ سبق میں 10-15 منٹ ایسے ہم چھوڑ دیں جس میں ہم تھوڑی سی بات بھی کر لیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال جواب ہو تو وہ بھی آپ کر لیں۔ آپ میں سے کسی نے کوئی بات کہنی ہو تو 6 منٹ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں، میں نام لے لیتا ہوں، آپ بات کر سکتے ہیں۔ جی بھائی یاسر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ، بہت اچھا پڑھایا استاد جی۔ استاد جی، یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا معمولی سا سوال ہے، یہ کہ یہ اگر ایک بندے نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور وہ ابھی مشترکہ ہے، دو لوگوں نے پارٹنر سے مل کر لیا ہے، تو اس پہ ابھی وہ پلاٹ کی قسطیں چل رہی ہیں، تو وہ ابھی سال گزر گیا اور وہ تجارت کی غرض سے لیا گیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا استاد جی؟ میرے خیال میں اگر ہم پراپرٹی پر پہنچ جائیں تو پھر اس پہ بات کر لیں، اگر کہتے ہیں تو میں بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ہر بندے کی اپنے حصے پر زکوٰۃ ہوگی، ہر بندے کے اپنے حصے پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ 2 بندوں نے مل کر، آپ نے اور میں نے ایک پلاٹ خریدا ہے 20 لاکھ کا، ان میں سے 10 لاکھ آپ نے دینا ہے، 10 لاکھ میں نے دینا ہے۔ اس کی صورتحال یہ ہے کہ ایک مہینے میں 1 لاکھ میں دیتا ہوں، 1 لاکھ آپ دیتے ہیں، ہر مہینے میں ہم قسطیں ادا کر رہے ہیں۔ جتنی قسطیں ادا ہو چکی ہیں، جتنی قسطیں ادا ہو چکی ہیں، جب سال پورا ہوگا تو یہ دیکھیں گے کہ موجودہ پلاٹ کی قیمت کتنی ہے، موجودہ پلاٹ کی قیمت کتنی ہے، جو اس کی اس وقت موجودہ قیمت ہوگی، جتنی قسطیں ادا ہو چکی ہیں ان پر زکوٰۃ ہوگی۔ مثال کے طور پر پلاٹ ہم نے خریدا ہے 20 لاکھ کا، 10 لاکھ میں نے دینا ہے، 10 لاکھ آپ نے دینا ہے۔
ان میں سے 5 میں دے چکا ہوں، 5 آپ دے چکے ہیں، 10 لاکھ ہم دے چکے ہیں۔ اس کا معنی ہے کہ آدھا پلاٹ وہ ہے اس وقت ہمارے پاس آ چکے، آدھے کی ہم نے قسطیں دینی ہیں۔ موجودہ قیمت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی موجودہ قیمت بنتی ہے 30 لاکھ روپے۔ 30 کا ہم نے خریدا ہے، 10 لاکھ ہم دے چکے ہیں، 10 لاکھ ہم نے دینا ہے، موجودہ قیمت ہے 30 لاکھ۔ ان میں سے 10 لاکھ کو مینیج کر دیں گے کیونکہ وہ ہم نے ابھی قسطیں دینی ہیں، باقی بچے گا 20 لاکھ روپیہ، اس میں 10 آپ کا 10 میرا، 10 کی زکات آپ دیں گے، 10 کی زکات دے دوں گا۔ زبردست زبردست جی، بڑی جزاک اللہ خیر۔ محمد فیاض صاحب۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میرا سوال ذرا تھوڑا سا آگے ہے، پچھلے سال بھی آپ سے پڑھا تھا، تو عرض یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر میں نے پلاٹ خرید لیا ہوا ہے گھر کے لیے اور اس کے اندر جو ہے کچھ قسطیں باقی رہ گئی ہیں اور وہ واجب الادا ہے میری، تو وہ واجب الادا کے حصے میں رکھوں گا؟ جیسے میں نے ایک پلاٹ 10 لاکھ کا لیا لیکن ابھی اس کی 8 لاکھ ادا ہو چکے ہیں، 2 لاکھ رہ گئے، تو یہ جو 2 لاکھ ہیں یہ واجب الادا میں ڈال لوں گا جو ہمارا ٹیبل ہوتا ہے؟ جی واجب الادا میں آپ کے ذمہ قرض ہے، باقی یہ ذمہ رکھیں گے کہ وہ ہوں 1 سال میں۔ مثال کے طور پر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ نے یہ 2 لاکھ اسی سال ہی دینا ہے، تو پھر یہ 2 لاکھ آپ جی واجب الادا میں رکھیں گے۔ اگر 1 لاکھ اس سال دینا ہے، 1 لاکھ آئندہ سال دینا ہے، تو پھر 1 لاکھ کو واجب الادا میں رکھیں گے۔ مناسب ہے، مناسب ہے۔ دوسرا میرا چھوٹا سا سوال تھا حضرت کہ میرا ایک مکان ہے، اس مکان کی جہاں بنا ہوا ہے وہاں پر وہ ایک ادارہ ہے جو ہم سے قریباً 10,000 سال کا لیتا ہے، تو وہ 10,000 جو ہے نا ابھی واجب الادا میرے پہ تھے لیکن میں دے نہیں پایا 3-4 سال سے، تو وہ جو واجب الادا رقم ہے مثلا 10,000 کے حساب سے 4 سال کی 40,000 انہوں نے بنائی، تو وہ اس سلسلے میں نے وہ واجب الادا کو اس خانے میں لکھوں گا کہ جو میرے اوپر ذمہ داری ہے؟ جی آپ کے ذمہ قرض ہے، وہ لکھیے گے آپ۔ اچھا اچھا، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، ایمان سلامتی دے، بڑی خوشی ہوئی۔ جزاک اللہ، پچھلے سال بھی میں نے آپ سے ہی پڑھا تھا یہ۔ مجھے سمجھ آ گئی، مجھے سمجھ آ گئی آگے، مجھے سمجھ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، میں جزاک طالب اللہ، علم بھی ہوں حضرت آپ کا، تیسرے سیمسٹر کا۔ جزاک اللہ، مجھے دو ساری سمجھ آ گئی ہے، ساری سمجھ آ گئی مجھے، جزاک اللہ، حضرت جزاک بڑے مجھے حضرت سے بڑا تعلق ہے اور سارے بزرگوں سے تعلق ہے آپ۔ مجھے آواز سے ہی اللہ پتہ جزاک، چل رہا ہے صاحب کہ آپ نے جب سلام کیا تو جزاک اللہ مجھے خیر۔ سمجھ آ گئی۔ جزاک یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کرے قیامت کے روز بھی ہماری آپ شفاعت کریں۔ جزاک اللہ، ایمان اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی مفتی تحمید انس صاحب۔ مفتی تحمید انس، اپنا مائک آن کر کے بات کر سکتے ہیں۔ آپ مائک اپنا آن کر کے بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں پڑ رہا کھولنے کی ترتیب، شاید نئے ہیں۔ مفتی صاحب آپ بائیں طرف، بالکل بائیں طرف اپنے موبائل پہ آپ ہاتھ لگائیں گے تو بائیں طرف مائک کا بٹن بنا ہوگا، اس کے اوپر کراس کا نشان ہوگا، آپ اس پہ ہاتھ لگیں گے تو نشان ختم ہو جائے گا، آپ کا مائک آن ہو جائے گا، بات کر سکتے ہیں پھر آپ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت، میں یہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہمارے کوئی سوال یہ ہے کہ میں بنگلہ دیش سے ہوں، حضرت جو موقع پاکستان میں یہ کام کر رہے ہیں، ہم یہ کام کرنے کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس یہ سوال ہے کہ اگر ہم
अगर हम किसी के पास किसी के पास कोई धार ले बिजनेस के लिए, या वो कोई वगैरह बिजनेस के लिए कोई धार लिया किसी से, या कोई धार लिया अपना जरूरत पूरा करने से लिए, तो उसका क्या ज़कात देना जरूरी है? नहीं होगा, वो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा है। जो आपने उधार लिया है, कर्ज लिया है, तो फिर वो आपके जिम्मा वाजिबुल अदा है। हाँ, आपने किसी से 1 लाख लिया है उधार के, फिर उसे आपने बिजनेस किए, बिजनेस ये किया है कि आपने कोई काम शुरू किया है, तो आप ये देखेंगे कि साल गुजरने के बाद उस वक्त आपके पास कितना मौजूद है। अगर आपके पास 3 लाख 4 लाख का माल मौजूद है, उनमें से 1 लाख आप मैनेज करेंगे जो आपने कर्ज देना है। बाकी अगर निसाब के बराबर पहुंच जाए तो ज़कात फर्ज होगी, नहीं पहुंचेगा तो ज़कात नहीं होगी। ये इसके मुताल्लिक ये है कि जो 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 मुझे दिया है उसको 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 पर भी ज़कात वाजिब है? उस पर नहीं होगी ना, वो तो आप पर फर्ज है, वो तो आपने वाजिब है देना है। कर्ज है ना, वो तो आपने अदा करना, उस पर तो नहीं होगी। उसके बाद जो निसाब के बराबर बच जाएगा तो उस पर होगी। ना, हम तो जो जानते हैं कि हजरत माफ कीजिए, जो हम जो जानते हैं कि मैंने किसी से धार लिया, उसके खाने के, हमारे बांग्लादेश से जो उलमा है वो कह रहा है हम किसी से धार दिया है, तो उसके पाने का मौका है, तो उसको भी ज़कात वाजिब होगा। फिर आप जिस तरह वो कह रहे हैं, फिर आप उन पर अमल कर लें जैसे वो कह रहे हैं। जो मुझे बात समझ आई है, जो मैं समझा वो मैंने समझा दी है। जितना आपने कर्ज लिया है लास्ट वो एक आपने बार मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे, माफ कीजिए मुझे हजरत। समझ आ गई है, मुझे समझ आ गई बात आपकी। मैं ये कह रहा हूँ, जो मैं समझा हूँ वो बात मैंने बता दी है। आपने कर्ज लिया है कारोबार करने के लिए, या आपने कर्ज लिया है अपने किसी काम के लिए, किसी जरूरत के लिए, तो उस पर ज़कात होगी या नहीं। मैंने गुजारिश की है कि 1 लाख आपने कर्ज लेकर आपने काम शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, साल गुजरने के बाद उस 1 लाख में से आप 5 लाख कमा चुके हैं, तो 1 लाख आप मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो आपने कर्ज देना है। जो बाकी बचेगा उस पर ज़कात होगी, ये आपके जिम्मे वाजिबुल अदा होगा। अगर मजीद समझना हो तो रमजान कोर्स में आगे चलकर हमारे तीसरे चौथे सबक में एक ज़कात फार्म मौजूद है, उसे सामने रखें, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी बात। इसी कोर्स में इसी कोर्स में ज़कात फार्म मौजूद है, जरा एक बार उसको देख लें आप। एक बात मुझे समझ नहीं आया हजरत। आप जो बोल रहे हैं जो जो लोग के जिसके पास मैं लिया है, बकर से अमर ने लिया है, एंड बकर के पास आप बकर अमर को छोड़ दें, आप अपनी बात करें। आपने मुझसे ली है। जी आपसे लिया है, एंड हाँ, आपके पास ज़कात वाजिब होगा? मैंने तो, हाँ, मुझ पर ज़कात वाजिब होगी, मैंने तो वो लेना है आपसे। मेरे जी पास 4 लाख रुपया मौजूद है और 1 लाख मैंने आपको उधार दिया हुआ है, तो उस जी 1 लाख पर भी मैं ज़कात दूंगा, क्योंकि वो मैंने लेना है। जी मुझ जी पर जी तो होगी, आप पर नहीं होगी। जी 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 समझ गया सर, चलो, जज़ाकुमुल्लाह। इसलिए मैंने कहा एक मरतबा ज़कात फार्म देख लें, उसको देखने के बाद फिर ना समझे फिर आप बात कर लेंगे। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। चलें, ठीक है हज़रात, इंशाल्लाह बाकी कल अल्लाह करीम हम सबको आफियत के साथ दीन के मामले में एक दूसरे का मुआविन मददगार बने। इंशाल्लाह मैं अस्सलाम पाकिस्तान वालेकुम व आऊंगा रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंशाल्लाह जी।